یہاں بیٹھے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے نہیں ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تہجد بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، ہم تو بالکل یقینی جنتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ 5 وقت کی نماز، تہجد، یہ میدان محشر میں کچھ نہیں ہے۔ آئیے ذرا محشر کا جو حضور فرما رہے نا کہ میں جو جانتا ہوں، آئیے ذرا اس حقیقت کی طرف چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک مرتبہ سیدنا کعب احبار، یہ جلیل القدر تابعی ہے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ توریت، انجیل اور سابقہ آسمانی کتابوں کے بڑے جید عالم تھے۔ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت کعب سے کہتے ہیں، اے کعب، ذرا مجھے ایسی بات تم سنا دو کہ میرے دل میں اللہ کا خوف مزید بڑھے۔ حالانکہ فاروق اعظم یہ بات کہہ رہے ہیں، اور یہ بات کہنے سے پہلے فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر اللہ کے خوف سے مسلسل رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ جیسے پانی بہنے سے کیسے نشان پڑ جاتا ہے، ویسے حضرت فاروق اعظم کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، گال پر۔ کچھ لوگوں کو یہ مبالغہ لگتا ہوگا نا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہمیں اس لیے مبالغہ لگتی ہے باتیں کیونکہ ہمارا دین سے تعلق کتنا ہے۔ ہمارا تعلق تو مسجد میں بھی اللہ کے دین سے نہیں رہتا، ہم تو مسجدوں میں بھی دنیا دار ہیں۔ جس قوم نے مسجد میں بھی دنیا دار رہنا ہے، اس قوم کا دین سے کتنا تعلق ہے۔ جو نماز بھی اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ میری روزی میں برکت ہو جائے، پوچھو ان سادات سے، علماء سے، نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ روزی میں برکت ہو جائے؟ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ بیٹا نصیب ہو جائے؟ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ بچوں کو رشتہ مل جائے؟ بتائیں تو صحیح، اگر آپ نے مقصد کے لیے نماز پڑھی تو وہ عبادت نہیں بلکہ تجارت ہے۔ جس عبادت کا صلہ مانگ لیا گیا وہ عبادت نہیں، وہ تو تجارت ہے۔ عبادت کہتے اس کو ہے کہ کرنے کے بعد کہ اب بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ ہم نے تو عبادت کے نام پہ تجارتیں کی ہے۔ ارے ہم اپنی نماز پر غرور اور گھمنڈ کر رہے ہیں۔ اٹھاؤ، مسلم شریف حدیث پاک موجود ہے، جس کی نماز جیسی کسی کی نماز نہیں، جبریل بھی ویسی نماز نہ پڑھ سکیں۔ ایسی نماز ہے مصطفیٰ جان رحمت کی نماز، جس کی نماز میں آرے نماز ہے، جان عبادت ہے۔ فرماتے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ جس کے سجدوں پہ سجدے ناز کرتے ہو، پوچھو مسلم شریف اٹھا کے، جب وہ سلام پھیرتے تھے نماز کا تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے۔ خیال ہے جو سید العالمین جانے نماز کا سلام پھیر کر کس بات پہ استغفار ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، استغفار کس بات پہ ہو رہی ہے؟ یعنی نماز خدا کی ہے، اور نماز لانے والے رسول نماز کے بعد توبہ کریں۔ سید المعصومین افضل العبادات کے بعد استغفار کرتے ہیں، اور میری قوم کو گناہ کے بعد بھی استغفار کی توفیق نہیں۔ کتنے دیندار اندازہ لگا لیں، وہ افضل العبادات کو انجام دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفر 3 بار، حضور کی سنت ہے۔ ہم لوگ الگ الگ وظائف پڑھتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی، میں کسی وظیفے سے منع نہیں کر رہا ہوں، اس کو آپ غلط مت رنگ مت دینا، لیکن حضور کی سنت، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جیسے سلام پھیرا 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سید المعصومین، جس کا چہرہ دیکھ کر صحابیت کا منصب نصیب ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ۔ نماز کے بعد ہمارا دن سے کتنا تعلق رہ گیا بتائیے۔ اور کعب احبار کو فاروق اعظم کہتے ہیں، کعب ذرا وہ بات بتاؤ میرے دل میں اللہ کا خوف اور اچھا ہم وہی تقریریں سننا چاہتے ہیں جس میں ہمیں بالکل سستی جنت ملے، ہمیں سستی جنت چاہیے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہہ دوں، جنت اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا 1857 کے بعد کی جماعتوں نے مشکل کیا۔
اور اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا آپ آسان کر رہے ہیں، بلکہ اعتدال کی راہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، کیا امام کی فکر ہے، دیکھیے دونوں باتیں کہی، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، اتنی سستی ہے جنت، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مفلس، کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ یہ فکر رضا ہے، یہ ہے نہ اتنی مہنگی ہے جو 1857 کے بعد والوں نے مہنگی کر دی، اور نہ اتنی سستی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ فکر رضا ہے کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ جس کا ہاتھ خالی وہ کیا مول چکا ہے؟ تو یہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر بھی خدا سے عرض کرے کہ تو راضی ہے کیوں؟ کیونکہ ہماری نمازیں اس قابل الٹی سلٹی ٹوٹی پھوٹی، جس میں وضو بھی درست نہ۔ اگر ایک اچھا عالم وضو چیک کر لے تو ہمارا وضو پتہ نہیں اس کے معیار پہ صحیح نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، تو وہ علیم و خبیر جب چیک کرے گا وضو، اس وقت ہمارے وضو کی پوزیشن کیا۔ یہاں تو بہت نازا ہے اپنی عبادت پر۔ فاروق اعظم جیسی ہستی جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، حضرت کعب سے کہتے اچھا کعب مرتبے میں بھی کم ہے کیونکہ وہ تابعی ہیں، عمر میں بھی کم ہے کیونکہ آپ کے بیٹوں کی عمر کے ہیں، تو اور جناب کعب سے فاروق اعظم مجھے وہ بات بتا، میرا خوف بڑھے۔ اب وہ کعب تھے نا، اب حضرت کعب کی بات پوری کرتے ہیں جلدی جلدی۔ حضرت کعب کہتے امیر المومنین، قیامت کا دن جب ہوگا میدان محشر، جس کے لیے ہم بہت الگ الگ تصور قائم کیے، بے شک اللہ کریم ہے، بے شک رحیم ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ غیور بھی ہے، اس سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب ایک بار کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے تو نام لیا، میں نام نہیں لوں گا لیکن میں اس کا مفہوم پیش کر دوں گا تاکہ آپ کو اور ہمیں معرفت مل جائے کہ خشیت کس چیز کا نام ہے۔ حضور آپ اتنا روتے کیوں ہیں اتنی بات؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے محبوبوں میں سے کسی محبوب اور مقبول بندے کو جہنم میں ڈال دے تو اس سے پوچھے گا کون کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ اپنے کسی محبوب اور مقبول بندے، جو اس کا محبوب مقبول بندہ ہو، اگر اپنے مقبولوں میں سے محبوبوں میں سے وہ کسی کو جہنم میں ڈال دے، کوئی ہے اس سے پوچھنے والا؟ پھر کتنا خوبصورت انداز میں حضور نے سمجھایا یہ ظلم نہیں ہوگا۔ کیوں ظلم نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ دوسروں کی ملکیت میں تصرف کرنے کو ظلم کہتے ہیں، جو اپنی ملکیت میں تصرف کرے یہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ سب تو اس کی ملکیت ہے، سب تو اس کی مخلوق ہے۔ تو جناب کعب کہتے ہیں امیر المومنین، جب میدان محشر بپا ہوگا، اس محشر میں اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا جہنم کو لاؤ، تو میدان محشر میں جہنم لائی جائے گی۔ تو جناب کعب کہتے ہیں کہ اللہ پاک حکم دے گا جہنم کو لانے کا، اور جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈال کر اس کو فرشتے کھینچتے ہوں گے، اور جب جہنم پہلی مرتبہ سانس لے گا تو اس کے شرارے ایسے اٹھیں گے کہ اس کو دیکھ کر کے سب لوگ چیخ پڑیں گے، اور جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو حضرت کعب کہتے ہیں میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ لوگوں کے سینے سے دل نکل کر لوگوں کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ یہ محشر، یہ آقا فرما رہے نا کہ یہ میدان محشر اور قیامت کی آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، وہ یوں کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر، جہاں پر بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو خبر نہیں ہوگی، وہ ہے میدان محشر، جس کے بارے میں ہم نے بہت عجیب و غریب تصورات قائم کر رکھے کہ چلو جو چاہو کرو، بخشے تو جائیں گے، جنت تو ہمارے باپ کی ہے۔ بابا ایک لغزش پیغمبرانہ کا صدور ہوتا ہے تو جنت سے باہر آتے ہیں، اور کروڑوں پاپ کرنے کے بعد ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ کوئی خدا کی رحمت پہ غور کرنے والوں، اس کی غیرت پر بھی تو غور کرو،
اس جیسا رحیم کوئی نہیں ہے، اس جیسا غیور بھی کوئی نہیں۔ جب حضرت داؤد سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو داؤد اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے آنسوؤں کی جگہ گھاس نظر آتی ہے۔ تو عرض کیا کہ دیکھ تو صحیح میں کتنا رویا، تو جواب آتا ہے رونا تو یاد ہے، لغزش پیغمبرانہ یاد نہیں۔ جب محبوبوں کے لیے اتنی غیور ہیں، ایسے محبوبوں کے لیے اتنے غیور ہیں، کیا بھول گئے بدر کا قصہ؟ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے صحابہ کرام کو کس انداز سے جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنی محبتوں سے نوازا۔ اس محبتوں کے اندر عتاب کی آمیزش بھی تھی، جس کے بعد آنسو نہ تھمتے تھے۔ بھول گئے یہ سب؟ مجھے بتاؤ ہم کہاں ہیں؟